بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہے 30 دن 30 سپارے۔ آج پارہ نمبر 30واں ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ لاکھ لاکھ شکر فضل کرم اور احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں 30 سپاروں کی سیریز چلانے کا یہ موقع دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اندر جس طرح فحاشی، عریانی، ناچ گانا، ڈانس اور ٹک ٹاک اس سے بھری پڑی ہے، فیس بک اس سے بھری پڑی ہے، اس آپ یہ سمجھیں ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن سیریز پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ممکن نہیں ہے کہ 30 دن کے اندر 30 سپاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے، یہ ممکن نہیں، لیکن ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ جو میجر پوائنٹ تھے، جو مین پوائنٹ تھے، ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس سپارے کے اندر مین پوائنٹ کون کون سے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ احکامات اس سپارے کے اندر آتے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ بتانا ضرور بضرور اپنے اوپر فرض اور لازم سمجھتا ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم ہم سارے کے سارے لوگ انسان ہیں، ہم بشر ہیں، اور بشری تقاضوں کے مطابق ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ ہماری نشریات کے اندر یا کسی ویڈیوز کے اندر یہ چیز محسوس ہو کہ ہم سے کوئی نقطہ رہ گیا ہے، کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے، یا ہم نے قرآن کا وہ اسلوب یا وہ طرز جو قرآن کا تھا ہم نہیں بیان کر سکے، تو ضرور بضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم ضرور بضرور اس پوائنٹ کی طرف دیکھیں گے اور اپنی غلطی کو مان کر رجوع کریں گے، کیونکہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ہم اپنی غلطی پر ڈٹیں گے نہیں، ہم شیطان والا کام نہیں کریں گے۔ یہ آپ تمامی احباب کا بہت بہت شکریہ کہ جن نے ہمیں اتنی عزتیں دی، پیار دیا، محبت دی۔ یہ آپ تمام احباب یقیناً آپ بھی اس خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے سپارے کے اندر چند چیزیں آپ کے سامنے اگر بیان کر دوں، یہ وہ سپارہ ہے کہ جس کے اندر 39 صورتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی، 114 صورتیں باقی آپ کو 29 سپاروں کے اندر ملیں گی، اور 39 صورت اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سپارہ کے اندر کم سے کم قرآن حکیم کے 35% صورتیں ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو اس سپارہ کے اندر ہمیں دوسری جو چیز ہے، اکثر لوگوں کو اس سپارہ کا اکثر حصہ یاد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس آدمی کا دل ویران ہے، بیابان ہے، اور وہ بنجر ہے، اور ایسا جس طرح قبرستان کے اندر بندہ خوف کھاتا ہے، ایسا اس کا دل ہے، ایسا ویران ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا کوئی کلام، اللہ کے کلام کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ تو یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اگر ہم نے یاد نہیں کی ہے تو یاد کریں تاکہ ہم اس زمرے سے نکلیں، ہم اپنے دل کو آباد کریں، نہ کہ بیابان کریں، نہ کہ ویرانہ کریں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں اگر کسی کو نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز کے لیے آپ کو دل نہیں پکڑ، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو طرح طرح کے خیالات اور وسوسے بار بار آتے ہیں، تو اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ زیادہ صورتوں کو یاد کریں۔ آپ جس وقت زیادہ صورتوں کو یاد کریں گے، جس طرح آپ یاد کریں گے، تو یہ آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ دے گا کہ جس وقت آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہوں گی، ایک نماز کے اندر آپ ایک صورت پڑھی، دوسری کے اندر دوسری، تیسری کے اندر تیسری، لیکن جس وقت دوسری نماز کا وقت ہوگا تو آپ جس وقت کوئی نئی صورت پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اس صورت کے الفاظ کی طرف جائے گا، ان کے معنی کی طرف جائے گا، آپ کی توجہ اس صورت کی طرف ہوگی کہ یہ میں غلطی سے نہ ادا کر لوں یا غلط کوئی لفظ نہ پڑھ لوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یقیناً قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو زندہ جاوید معجزہ تھا وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم اور فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، تو اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہدی للمتقین کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا قرآن ہے، اگر تم اس کو پکڑتے ہو، سمجھتے ہو، تو ہم تمہارے لیے راہیں کھولیں گے، ہم تمہارے لیے راہ ہدایت کھولیں گے، ہم تمہارے لیے ایسی ایسی راہیں کھولیں گے کہ جن کا تمہیں ادراک نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے میں اور آپ استفادہ حاصل کریں، میں اور آپ
اس سے تمام ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ جو اس سے پہلے ہم سے چھوٹ چکی ہیں۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔